السلام علیکم ناظرین، جہانزیب عباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ ایک تو بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے دو رہنماؤں کے خلاف توہین عدالت کا ایک معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آ گیا ہے، اور یہ ہے کیا، اور دوسرا اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج کچھ اہم کیسز پر سماعت تھی، ان پہ بات کرتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے۔ آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج لاپتہ فرد احمد فرحات کی بازیابی سے متعلق کیس تھا۔ اچھا، گزشتہ سماعت کے اوپر جو کورٹ پروسیڈنگ چلی اور اس میں جو آبزرویشنز دی گئیں وہ بڑی دوئے دار قسم کی تھیں، اور اس میں بڑے تبصرے بھی ہوئے اور اس پہ بہت کچھ کہا گیا، لیکن آج ہمیں وہ رویہ یا اس طرح سے کورٹ پروسیڈنگ نظر نہیں آئی جس طرح سے گزشتہ ہیئرنگ کے اوپر سماعت تھی۔ جیسے گزشتہ ہیئرنگ پہ یہ کہا گیا جی کہ سیکٹر کمانڈر چاند پہ رہتا ہے، جا کے اس کا بیان ریکارڈ کروائیں، ہم وفاقی کابینہ کو وزیر اعظم کو یہاں بلا لیں گے، یہاں پہ بیان دیں گے، انہیں کہیں گے کہ یہاں پہ اجلاس کریں۔ لیکن اس کے اوپر تنقید بھی ہوئی ہائی کورٹ کے اوپر، اور یہ کہا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے جس انداز میں غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے شاید یہ نہیں کیا جانا چاہیے، اور اس کے اوپر کافی زیادہ ڈسکشن بھی ہوتی رہی۔ لیکن آج ہمیں تھوڑا سا مختلف کورٹ کی پروسیڈنگ دیکھنے کو ملی۔ مختصر ہیئرنگ ہوئی اور اس میں اٹارنی جنرل فار پاکستان پیش ہوئے ذاتی حیثیت میں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے 2 سے 4 دن آپ فراہم کر دیں تو میں اس معاملے کو جو ہے وہ خود دیکھتا ہوں۔ تو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے جمعے تک کی مہلت دے دی ہے۔ کورٹ کی جانب سے طلبی پر وفاقی سیکرٹری داخلہ اور آئی جی اسلام آباد پیش ہوئے، جبکہ سیکرٹری دفاع جو ہیں وہ ذاتی حیثیت میں پیش نہیں ہوئے، اور سیکرٹری دفاع کے پیش نہ ہونے کے اوپر کوئی آبزرویشن بھی نہیں دی گئی اس طرح کی جس طرح کی آبزرویشنز ہمیں کل دیکھنے کو ملی۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ احمد فرحات کی بازیابی کی یقین دہانی کرواتے ہیں، اور احمد فرحات کی بازیابی کے لیے جو بھی ہوگا، اس کے لیے جو بھی ہو سکا وہ ہم کریں گے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ ریسکیو کریں گے، ریکور کریں گے، جس پر اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ بالکل سب کچھ کریں گے۔ اور کورٹ نے یہ کہا جی کہ آپ کو یقینی بنانا ہے کہ اسلام آباد سے کوئی بندہ اٹھایا نہ جائے، اگر بندہ ریکور نہیں ہوگا تو یہ ریاست کی ناکامی ہوگی، اور یوں جمعے تک کی مہلت دے دی گئی ہے۔ دوسرا کیس تھا ٹیریان جے وائٹ، جو کہ جس کے بارے میں یہ الزام لگایا جاتا رہا ہے کہ یہ عمران خان کی مبینہ بیٹی ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس بنیاد کے اوپر کہ یہ بیٹی انہوں نے ظاہر نہیں کی، نااہلی کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس پر سماعت ہوئی۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ کیس جو ہے وہ نہ صرف کچھ اور کورٹس میں بھی چلتا رہا، ہائی کورٹس میں چلتا رہا، بلکہ سپریم کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک بینچ جو ہے وہ پہلے بھی اس کیس کو سن چکا ہے۔ تو بڑا ہی مختصر قسم کی ہیئرنگ تھی اس کی، اور 3 رکنی بینچ جو جسٹس طارق جہانگیری، جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس سمن رفت جو ہیں انہوں نے اس کیس کو سنا، اور اس کیس کا جو عدالتی حکم نامہ ہے عدالتی کارروائی کا وہ بھی جاری کیا گیا ہے۔ اس سے 2 صفحات پر مشتمل عدالتی حکم نامے پہ جسٹس طارق جہانگیری کے، جسٹس ارباب محمد طاہر کے اور جسٹس سمن رفت کے دستخط بھی ہیں، اور اس جو حکم نامہ ہے یا فیصلہ ہے اس میں کہا گیا ہے کہ ابتدائی طور پر چیف جسٹس عامر فاروق پر مشتمل سنگل بینچ نے سماعت کی۔ 2 مئی کو لارجر بینچ تشکیل دینے کا فیصلہ ہوا، جو 9 مئی 2023 کو بنایا گیا۔ لارجر بینچ میں چیف جسٹس عامر فاروق، جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس ارباب طاہر شامل تھے۔ فریقین کے دلائل سننے کے بعد بینچ کے 2 ارکان نے فیصلہ دیا، اور پھر چیف جسٹس عامر فاروق 10 مئی 2023 کو بینچ سے الگ ہو گئے۔ چیف جسٹس نے 2 ججز کا فیصلہ جو ہے وہ سیلڈ انویلپ کرنے کی، یعنی اس کو بالکل سیلڈ کر دیا جائے، اس کی ڈائریکشن دی۔ چیف جسٹس کی ہدایت پر پھر نیا بینچ بنایا گیا۔ آج اوپن کورٹ میں فریقین اور صحافیوں کی موجودگی میں لفافے کو ڈی سیل کیا گیا۔ معلوم ہوا کہ جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس ارباب طاہر نے تفصیلی فیصلہ دیا ہے۔ دونوں ممبرز نے والی پی ٹی آئی کی نااہلی کو خارج قرار دیا، اور پھر بینچ کی اکثریتی فیصلے میں پٹیشن کو خارج کیا گیا، اور پھر یہ کہا گیا کہ ہمارا خیال ہے کہ اس کیس میں مزید کارروائی کی ضرورت نہیں ہے۔ جسٹس ارباب محمد طاہر جو ہیں وہ پہلے بینچ میں جو عامر فاروق صاحب کی سربراہی میں تھا اس کا بھی حصہ تھے، اور اب یہاں پہ بھی حصہ ہیں، تو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی یا زیادہ
کوشش نہیں کرنی پڑی اپنے دفاع کرنے کی پاکستان تحریک انصاف کی قانونی ٹیم کو اب کی بار، اور پہلی ہی ہیئرنگ کے اوپر یہ نااہلی کی درخواست جو ہے وہ خارج کر دی گئی ہے۔ تو یہ ایک ریلیف ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، عمران خان کے لیے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ کیسز میں پی ٹی آئی کو ریلیف مل رہا ہے، اور اس کو اگر ہم کمپیئر کریں ماضی کے کچھ کیسز سے جو بالخصوص کچھ سیاسی بنیادوں کے اوپر بنائے گئے، تو وہاں پہ ہمیں صورتحال بہرحال تھوڑی مختلف نظر آتی رہی ہے۔ جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کریں تو آصف علی زرداری کے اوپر کیسز بنے، ایک طویل وقت تک جو ہے ان کو جیلیں کاٹنی پڑیں، اور بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، سیاسی لیڈران ہیں، لیکن چلیں اچھا ہے عدلیہ کی جانب سے یہ کیسز سنے جا رہے ہیں اور اس کے اوپر فیصلے ہو رہے ہیں۔ کنٹمپٹ آف کورٹ کے معاملے کے اوپر آپ کو بتائیں کہ ایڈوکیٹ میاں داؤد نے سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی ایک درخواست دائر کی ہے۔ اس میں رؤوف حسن اور شعیب شاہین کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی چلانے کی استدعا کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ پچھلے 2 سالوں سے عدلیہ کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے، اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کا ہاتھ ہے، اور جو فیصل واوڈہ اور مصطفیٰ کمال کے معاملے کے اوپر سپریم کورٹ نے نوٹس لیا، اس معاملے پہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان اس کیس کو سنے، اور پھر اس درخواست میں جو کنٹمپٹ آف کورٹ کی درخواست ہے، اس میں کچھ واقعات کا بھی حوالہ دیا گیا کہ کس طرح سے توہین جو ہے وہ عدالت کی جاتی رہی۔ اس کے اوپر کافی ایک طویل پٹیشن فائل کی گئی ہے، اور سپریم کورٹ سے یہ استدعا کی گئی ہے کہ اس معاملے کو بھی دیکھا جائے، اس کو بھی ٹیک اپ کیا جائے۔ اچھا، رؤوف حسن صاحب کے حوالے سے ایک افسوسناک خبر یہ بھی ہے کہ وہ ایک ٹی وی چینل میں ایک پروگرام میں شرکت کے لیے جا رہے تھے، تو ان کے اوپر ایک اٹیک بھی ہوا، اور خواجہ سرا تھے جو ابتدائی طور پہ جو فوٹیج سامنے آئی ہے اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ ان کے اوپر تشدد کیا گیا ہے۔ تو اب یہ جو کنٹمپٹ کا معاملہ ہے، یہ بٹوین عدالت اور توہین کرنے والے کے درمیان ہوتا ہے، اور یہ اصول جو ہے وہ مختلف عدالتی فیصلوں میں بہرحال طے ہو چکا ہے۔ تو اب یہ عدالت کے اوپر منحصر ہے کہ کس طرح سے اس کیس کو ٹیک اپ کیا جاتا ہے، کس طرح سے کیا عدالت اس درخواست کو فیصل واوڈہ اور مصطفیٰ کمال کی جو درخواست ہے کیا اس کے ساتھ کلب کر لے گی، یا اس کو الگ سے سنا جائے گا، نہیں سنا جائے گا۔ تو یہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ تو جہاں تک تضییق آمیز اور ٹرولنگ کی بات ہے، تو یہاں پہ سب سے زیادہ اگر ٹرولنگ ہوتی رہی ہے اور اب بھی ہو رہی ہے، وہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ ہیں۔ ان کے اور ان کے اہل خانہ کو جس طرح سے تنقید کا نشانہ ماضی میں بنایا جاتا رہا، اور اب بھی وہ سلسلہ جاری ہے، شاید ہی کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہو۔ کچھ مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک فتویٰ بھی دیا گیا واجب القتل کا، اور اس کے اوپر پھر جب مسز سرینا عیسیٰ صاحبہ نے درخواست دی تھانہ سیکریٹریٹ میں اور استدعا کی کہ اس معاملے پہ فیض حمید کو نومینیٹ کیا جائے، تو بجائے ان کو نومینیٹ کرنے کے الٹا حکومت نے، اس وقت کی پی ٹی آئی کی حکومت نے پیکا قانون کا اطلاق کر دیا۔ پھر اس کے بعد کمشنر راولپنڈی نے حال ہی میں جب چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ تھے، ان کے اوپر سنگین نوعیت کے الزامات لگائے، لیکن چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس معاملے کے اوپر بھی ریسٹرین کیا۔ تو اس کے بعد بھی مختلف اوقات میں اس طرح کی کمپین کی جاتی رہی، جس میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ شامل رہی ہے۔ تو بہرحال اس معاملے پہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے جو واقعات میں نے گنوائے ہیں، اور بھی بے شمار واقعات ہیں جس میں انہوں نے ریسٹرین کا مظاہرہ کیا ہے۔ تو بہرحال اب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہے، اور سپریم کورٹ کو دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس پٹیشن کو سماعت کے لیے مقرر کیا جاتا ہے، تو کیا مصطفیٰ کمال اور فیصل واوڈہ کے کیس کے ساتھ اس کا سنا جائے گا، الگ سنا جائے گا، نہیں سنا جائے گا، اٹس اپ ٹو کورٹ۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔